رسول کی ضرورت کیوں پیش آئے؟ ہر انسان کو بغیر حجت یا دلیل کے اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا ہے۔ کسی بھی ادارے میں کسی بھی ملازم کو یا کسی بھی استاد کو پکڑنا ہے تو اس کی لازشوں کا انتظار کر لیتے ہیں۔ اس لازش سے پہلے ادارہ ہو جو بھی ہو وہ ان کو مکمل سہولت دے دیتے ہیں، ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، ان کو طور طریقے بتا دیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر اس طور طریقے پر عمل نہیں کرو گے تو وہ ادارے کی ذمہ دار کے گرفت میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے یہ غلطیاں کی ہے تو لہٰذا تم پر یہ جرمانہ عائد ہوگی یا یہ ہوگا یہ ہوگا، یعنی بغیر عذر کے انسان کو نہیں پکڑ سکتا، تو رب کائنات اپنے بندے کو بغیر کسی عذر کے قیامت کے دن سزا نہیں دیتا۔ تو اس عذر کو ختم کرنے کے لیے رب کائنات نے ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہے یا رسول بھیجا ہے۔ تو اس امت محمدیہ کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بہت سے یعنی انبیاء آئے ہیں، اپنے امتیوں کو رب کائنات کے احکام بتا دی ہیں۔ تو ان میں سے کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن پر ایک بھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، کچھ ایسے بھی نبی ہیں جن پہ چند مسلمان ہو گئے، کچھ ایسے بھی ہیں جن پہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے آپ کی امتی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں آپ کے امتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی جب بھی کوئی قوم گمراہی میں حد سے آگے گزر جاتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے اس دور میں کوئی نہ کوئی نبی یا رسول بھیج دیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے وفات کے بعد، اسماعیل علیہ السلام کے وفات کے بعد، بہت سے زمانے گزرنے کے بعد اسی مکہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا۔ تو آپ کی بعثت سے پہلے اہل مکہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے۔ وہ گھر جس کو ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کی بنیاد پہ قائم کیا تھا، اس گھر میں 360 بت رکھ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو اہمیت دی جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں یہ رحمان الرحیم ہیں، اس لیے کہتے ہیں صلح حدیبیہ میں جو 6 ہجری کو پیش آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ لکھا تو مشرکین مکہ کی طرف سے جو سفیر بن کر آئے تھے اس نے رحمان الرحیم پہ اعتراض کر دیا۔ ہم اللہ کو تو اللہ مانتے ہیں مگر رحمان الرحیم تو ہمارے بت ہیں، ہم ان کو رحمان الرحیم مانتے ہیں، اللہ کو رحمان الرحیم نہیں مانتے۔ تو اس طرح انہوں نے شرک کر دیا۔ اور اسی طرح ہر گھر میں کوئی چبوترا سا ہوتا تھا، اس چبوترے پہ کوئی بت نصب کر کے صبح ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو یہ اہل مکہ جو دین ابراہیمی کی ماننے والے کہتے تھے وہ دین حنیفیہ سے بہت دور جا چکے تھے اور شرک کی گہرائی یعنی گمراہی میں پڑ چکے تھے۔ اب وہیں سے ان کو نکالنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کر دیا۔ تو آپ نے سب سے پہلے ان کو توحید کی تعلیم دی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کا عذاب الہی سے ڈرائیں۔ تو رشتہ دار کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جس طرح حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو رب کائنات کے ساتھ انہوں نے شریک ٹھہرایا۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارے نبی کو بھیجا۔ آپ نے کوہ صفا پہ چڑھ کے نام لے کے لوگوں کو بلایا، سب اکٹھے ہو گئے تو کہا شرک نہیں کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرو، سارے بتوں کو چھوڑ دو۔ تو وہیں پہ ابو لہب نے کہا تبت لکا الہذا جمعتنا، تیرے لیے تباہی ہو، صرف اس لیے تم نے ہمیں اکٹھے کیا تھا۔
تو اس کے بارے میں رب کائنات نے پورا سورہ لہب نازل کر کے اس کی مذمت کر دی، یہ الگ واقعہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو بھیج کے لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کی جو طریقے ہیں وہ بتا دیا، وہ سارے کے سارے بتا دی۔ اب بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ قیامت کے دن حساب کتاب ہوں گے، وہاں پہ لوگوں سے پوچھیں گے زندہ تھے تو تم نے کس چیز پوجا کی، تو وہاں پہ وہ جھوٹ بولیں گے ہم تو آپ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہاں پر بھی جب جھوٹ بولتے ہیں تو ان کے منہ پہ مہر لگا دی جاتی ہے، ان کے اعضاء بول پڑتے ہیں۔ تو کیا ہے وہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں نے تم لوگوں کی اصلاح کے لیے رسول بھیجے ہیں، ہر دور میں نبی بھیجے ہیں، انہوں نے میری تعلیمات، میرے احکامات، میرے پیغامات تم تک پہنچا دی ہے، مگر تم نے سنی انسنی کر کے اس احکامات پہ عمل نہیں کی، مجھ پر ایمان نہیں لایا، میرے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان نہیں لایا، لہذا آج میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم کے عذاب کو چکھ لیں۔ جب جہنم کے عذاب چکھ لیتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، کہتا ہے پروردگار ایک موقع ہمیں دے دیں، دنیا میں ایک لمحے کے لیے آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرے راستے میں صدقہ دوں گا، مگر اس عذاب سے ہمیں بچائیں۔ وہاں پہ رب کائنات کہتا ہے جب تم دنیا میں تھے مجھے بھول ڈالا، آج میں تمہیں بھول ڈال دیتا ہوں۔ اس لیے نبی کی ضرورت پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حجت کے، بغیر دلیل کے کسی کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ تو اس عذاب یعنی اس حجت سے بچنے کے لیے، اس عذر سے بچنے کے لیے ہر دور میں کوئی نہ کوئی رسول یا نبی بھیجے ہیں جو وقتاً فوقتاً اللہ کے احکامات کو ان تک پہنچاتے رہے۔ اب فرشتے رسول بن کر کیوں نہیں آئے؟ جس طرح مشرکین مکہ جنہوں نے اعتراض کر دیا یہ نبی ہمارے اپنے خاندان سے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہم اس کے نسل بھی جانتے ہیں، اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا تو فرشتے ہی بھیج دیتے، فرشتے رسول بنا کر کیوں نہیں آیا؟ اسی طرح اگر اللہ نے کسی کو رسول بنانا نا تو ہم میں سے کسی سردار کو رسول بنا لیتے، اس یتیم بچے کو کیوں بنایا؟ تو فرشتوں کو رسول بنا کر اس لیے نہیں بھیجا کیونکہ فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کو پیاس بھوک نہیں لگتے، ان میں تھکاوٹ نہیں آتے، یہ نوری مخلوق ہیں، وہ 24 گھنٹہ رب کائنات کی عبادت کرتے رہتے ہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک کی ضرورت نہیں ہے، پیاس کی ضرورت نہیں ہے، تھکتے نہیں۔ جب یہ حالات نہ ہو تو پھر وہ ہمیشہ عبادات میں ہی لگے رہیں گے، اطاعت میں ہی لگے رہیں گے، مگر انسان کی بس میں یہ نہیں کہ انسان جس کو پیاس بھی لگتا ہے، بھوک بھی لگتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، نیند بھی آ جاتے ہیں، سستی بھی آ جاتے ہیں، تو جب فرشتے ہی ان کے لیے نبی بن کر آئیں گے، فرشتے اپنے حساب سے عبادت کرنے کو حکم دے گا، وہ کہے گا 24 گھنٹے رب کائنات کی عبادت میں مصروف رہو، مشغول رہو، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ جب نہ ہو تو پھر وہ اس دین سے ہی نفرت کریں گے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا تاکہ انسان اپنے انسانوں کو اس کی طاقت کے مطابق کام دیں گے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 بندے آئے، آپ گھر پہ موجود نہیں تھے، ازواج مطہرات سے آپ کے معمولات زندگی کے بارے میں پوچھا تو بتا دیا، تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگلا پچھلا سارا گناہ معاف کیا ہے، اس کے باوجود بھی اتنی عبادتیں کرتے ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں اس سے بھی زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک نے کہا میں رات بھر جا کر عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے کچھ کہا، تو آپ کو جب اس کی اطلاع ہوئی آپ نے ان کو بلوا بھیجا اور کہا دیکھیں تم میری طرح نہیں ہے، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں،
مگر اس کے باوجود بھی میں نماز پڑھتا ہوں تو میں آرام بھی کر لیتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں تو افطار بھی کر لیتا ہوں، لہٰذا تم میری طرح نہیں ہو۔ وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیری یہ نفس جان ہے، اس کو آرام پہنچانا تم پر فرض ہے، لہٰذا تم نماز بھی پڑھ لیں تو آرام بھی کر لیں، روزہ بھی رکھ لیں تو افطار بھی کر لیں۔ تو اس طرح انہیں ہدایت دی کہ ان کی طاقت کے مطابق کام دیا گیا۔ اگر فرشتے آتے تو وہ مسلسل عبادت کرنے کا حکم دیتا، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے کام کبھی بھی نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے اور آپ کی اطاعت فرما برداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔